بسم الله الرحمن الرحيم. واطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول، اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون، یہ دو کام تم کر لو، رحم عرش والا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کامیابی کیسی؟ جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا، چھوٹی کامیابی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ کچھ عرصہ سے امت اسلام، امت قرآن، امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھ بھری زندگی گزار رہی ہے۔ ان کے دل زخموں سے چور ہیں، اور یہ غم، یہ دکھ اس بات کا ہے کہ یورپ کے خبیث ملک، ایک حقیر ملک ڈنمارک نے امام اعظم قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے اور کارٹون بنائے، اس رسول کی تصویر کشی کی جس نے اپنی ذات کے بارے میں کہا تھا شیطان ہر کسی کی شکل میں آ سکتا ہے لیکن محمد کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی صورت پہ رب نے ایسے پہلے دیے کہ شیطان زور لگا لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر، ان کے کارٹون، ان کے خاکے اپنی گندی قلموں کے ساتھ گندے صحیفوں کے اندر شائع ہوئے۔ ایک خاکے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمامہ باندھا ہوا، پگڑی باندھی ہوئی، جس کے اندر سے بم اور صواريخ نکل رہے ہیں۔ منظر یہ کشی کی گئی کہ آقا دہشت گردی کا پیغام لے کر دنیا پر آئے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جو مجسمہ رحمت تھے، ظالموں نے ان کو دہشت گرد بنا کر دنیا پر پیش کیا، جس کی رحمت کا یہ عالم اپنی ہی نہیں غیروں کی بچیوں کی عزتوں کی حفاظت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے۔
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ایک کافرہ لڑکی کی طرف اس کے ہم مذہب نے ہاتھ اٹھایا، اس نے اس کو اپنے دین ایمان کا واسطہ دیا، اپنے مذہب کا واسطہ دیا، اس کی گندی نیت سے بڑھتے ہوئے قدم نہ رکے، اس کو سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نظر آیا، وہیں سے آواز لگاتی ہے یا محمد وا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنوں کی ماں فرماتی ہے آقا کی رضا آپ کے کندھے پہ پڑی ہوئی، اس لڑکی کی آواز سن کر آقا وہیں سے باہر کی طرف نکلتے ہیں، چادر زمین پہ کھسکتی ہوئی جا رہی ہے اور زبان مبارک آواز لگا رہی ہے لبیک یا بنتا، اے بیٹی صبر کر، تو نے محمد رسول اللہ کو پکارا ہے، تیرا نبی تو اس پر ایمان نہیں لاتی نہ صحیح، اس مشکل کے اندر تیری عزت کا محافظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رحمتوں کا پیکر ہے، وہ مجسمہ رحمت جو فرماتے ہیں لوگوں میری اور تمہاری مثال کچھ یوں ہے، کوئی آگ جلانے والے نے آگ جلائی، پروانے اس آگ کے اندر گرنے لگے، وہ ان پروانوں کو اپنے ہاتھوں سے آگ میں گرنے سے روکتا۔ آگ جہنم کی آگ ہے، تم جہنم میں بھاگ بھاگ کر گرتے ہو اور محمد تمہیں پشتوں سے کھینچ کر جہنم سے باہر نکالتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا نہیں، ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے دروازے پہ پہنچے، فرمانے پر بیٹھے، کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے اگر مرتے مرتے تو کہہ دے لا الہ الا اللہ تو گارنٹی دیتا ہوں جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ بچے نے بوڑھے بابا کو دیکھا، باپ نے کہا کہہ دے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ دروازے پر پہنچتے ہیں، بچے کی ہچکی کی آواز سنتے ہیں، اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، آقا کا چہرہ پھولوں کی طرح کھل اٹھتا ہے، فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ وہ رحمتوں والے نبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے طائف کی وادی میں گئے، اہل طائف سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ دو دنیا کے اندر بھی عزت پاؤ گے، جہنم کی آگ سے بھی نجات پاؤ گے۔ ان ظالموں نے میرے آقا کے جسم پر پتھر مارے، سر اقدم سے خون نکلا، جوتیوں نے جما، آقا بے ہوش ہو گئے تھے، ہوش آئی جبرائیل ساتھ کھڑے، کہتے ہیں آقا اجازت دیجیے میں بھی حاضر ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھی حاضر ہے، آپ اجازت دیجیے طائف والوں پر ان پہاڑوں کو ڈال کر ان کو پیس کے رکھ دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل رب نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے مجھے مارا ہے، میں ان کے لیے بد دعائیں نہیں کرتا، میں ان پر پہاڑ گرانے کی اجازت نہیں دیتا، مجھے اللہ پر امید ہے یہ جو جنہوں نے میرے سروں پر پتھر مارے ہیں ان کی پشتوں سے نکلنے والی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتی رہے گی۔ صحابہ آئے تھے، آ کر کہا تھا یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا کر دیجیے، یہ ہم پر اور آپ پر اتنا ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا ہے میرے صحابہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا بلکہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں جہانوں کے لیے رحمت، میں کفار کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت۔ آقا مسلمانوں کے لیے رحمت تو بات سمجھ آتی ہے، کفار کے لیے رحمت کیسے؟ مسلمانوں کے لیے تو رحمت جو نبی کے نقش قدم پہ چلتا جائے گا وہ اللہ کی جنت میں جاتا جائے گا، کفار کے لیے نبی رحمت کیسے بنے؟ کفار جو مرضی ظلم کر رہے، جو مرضی کفر کر رہے، نبی ان کے لیے رحمت ایسے بنے جس طرح اللہ نے عاد و ثمود کے کافروں کو صفاحتی سے مٹا دیا، اللہ اس طور کے کفار کو اس طرح تباہ و برباد ختم نہیں کرے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس توہین سے ہمارے دل تڑپ اٹھے، اس توہین سے
اب کریں کیا؟ حل کیا ہے؟ تائید جلائیں، جلوس نکالیں، ہڑتالیں کریں، اپنے ہی چہرے سیاہ کریں، اپنے ہی ملکوں میں ہڑتالیں کر کے اپنے ہی کاروبار کا بیڑا غرق کریں؟ کرنے کے کام کو یاد کیجیے. سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ آج کا کوئی نیا کھیل نہیں، شروع سے کفار یہ کھیل کھیلتے ہوئے آئے. آپ کے اور میرے کرنے کا کام اپنے دلوں کے اندر امام کائنات، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کیجیے. پیار کیجیے، آپ اس سے پیار کیجیے جو اتنی رحمت بن کر آیا. ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں اور دعا کا ایک حصہ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، 3 حصے دعائیں مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مجھ پہ درود پڑھنا اور زیادہ کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام میں دعا کے اندر 2 حصے آپ پر درود پڑھا کروں گا اور 2 حصے دعا مانگا کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہے. فرمایا 3 حصے میں آپ پر درود پڑھوں گا، 1 حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر اور زیادہ کرو تو زیادہ بہتر ہے. کہنے لگے یا نبی اللہ علیہ السلام پھر پورا وقت دعا کا میں صرف آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا. سنیے رسول رحمت کا فرمان، وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا. کہا کہ تو یہ کر لے پوری دعا میں صرف مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہ جائے. جو تو نے دعائیں مانگنی ہے، جو تیرا ہم اور غم ہے، جو تیری فکر ہے، بغیر مانگے اللہ اس کو ختم کر دے گا. اور صرف یہ نہیں کرے گا، تیری زندگی کے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو بھی چھوڑ ڈالے گا. آج بھی اس رسول کریم علیہ السلام سے پیار. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضا کا ہاتھ اللہ کے نبی میں پیار سے پکڑا. حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی اللہ علیہ السلام آپ مجھے مال سے، اولاد سے، دنیا سے، ہر چیز سے سوائے اپنی جان کے زیادہ عزیز ہو. کون کہہ رہا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ پیارے ہو سوائے اپنی جان کے. فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، بات نہیں بنی. یا عمر، عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہو. فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تیرا ایمان پورا ہوا. اللہ کے نبی سے پیار کیجیے، مال سے بڑھ کر، جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، قوم اور قبیلے سے بڑھ کر، بندار سے اجمعین، پوری کائنات سے بڑھ کر محبت کیجیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کسی کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے. من نفسہ، اپنی جان سے بڑھ کر، والدہ، بیٹے سے بڑھ کر، والدہ، باپ سے بڑھ کر، والناس سے اجمعین، اور کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر. ان حدیثوں کو سن کے صرف سر ہلا کر سبحان اللہ کہہ کر معاملہ ختم نہ کیجیے. ذرا ان حدیثوں کو اپنے اندر اتاریں، اپنی لائف کو پریکٹیکل سوچیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو نہ توڑ کر دیکھیے. ہماری اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز انسان میں 3 چیزیں پیدا ہو جائیں، گارنٹی سننا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. دوسرے معنی میں یوں کہہ لیجیے اس کے مومن ہونے کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی چیز، 3 چیزیں جس انسان میں پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ سے، اس کے رسول سے سب سے بڑھ کر محبت کرے. اور دوسری چیز جس سے بھی محبت کرے اس محبت کی وجہ یہ نہ ہو میں بھی سید ہوں یہ بھی سید ہے، میں بھی شاہ صاحب ہوں یہ بھی شاہ صاحب ہے،
میں بھی ارائی ہوں، یہ بھی ارائی ہے، میں سرائکی ہوں، یہ سرائکی ہے، میں سندھی ہوں، یہ سندھی ہے، میں انڈین ہوں، یہ انڈین ہے، میں پاکستانی ہوں، یہ پاکستانی ہے۔ جس سے محبت کرے، محبت کا کلیہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس سے پیار کرے۔ جو اللہ کے رسول کا محبوب بنتا جائے اس سے انسان محبت کرتا جائے۔ جس سے محبت کرے اللہ کے لیے کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز، توحید کو سمجھنے کے بعد، ایمان کو سمجھنے کے بعد، عقیدہ رسالت کو سمجھنے کے بعد، اس ایمان کو اپنے دل میں اتارنے کے بعد، پھر کیا علی مدد کا نعرہ، پھر یا رسول اللہ مدد کا نعرہ، پھر قبر پہ سجدہ، پھر قبر کا طواف، پھر قبر کے نظر، پھر قبر کا نیاز، پھر گلے کے تعلیم، پھر گلے کے اندر کڑے اور چھلے۔ یہ اس کو ایسے ہی برے لگے جیسے آگ میں چھلانگ لگانا برا لگتا۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کو سمجھنے کے بعد، کفر میں لوٹنا اس کو اتنا برا لگے جس طرح وہ کفر میں نہیں لوٹ رہا بلکہ جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ مار رہا۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ پوچھتے ہیں، اے سائل، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی لمبی چوڑی تیاری تو میرے سامنے نہیں۔ ہاں ایک بات کہتا ہوں، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، میں محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے تو میں گارنٹی دیتا ہوں جنت کے اندر تم محمد رسول اللہ کے ساتھی بن جاؤ گے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں یہ فرمان سننے کے بعد مجھے اتنی محبت اور اتنا پیار اور اتنی خوشی نصیب ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اتنی خوشی اور کسی بات سے لوگوں جمع رہو، میں اللہ سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، عمر سے پیار کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں محمد، ابو بکر، عمر یہ سارے جنت میں اکٹھے ہو، اللہ مجھے رسول اللہ کا ساتھی جنت میں بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھیے اپنے دل کے اندر اس محبت رسول کے جذبے کو پیدا کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ نبی سے پیار، نبی سے محبت، پوچھا گیا آپ کو اللہ کے نبی سے کتنا پیار ہے؟ علی فرماتے ہیں لوگوں سنو، اپنی اولاد، اپنے نام، اپنے آبا و اجداد، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں۔ میں نبی سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا شدید پیاس کے اندر کسی پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے پیار ہوتا ہے، اسی طرح مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، آپ کی زیارت سے جب واپس ہو کر اپنے گھر میں جاتا پھر آپ کی زیارت کا شوق غالب آتا ہے، اگر میں آپ کو دیکھنے کے لیے نہ آؤں تو ایسے لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گا۔ اے اللہ کے نبی، میں اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کہنے والا میرے خیال وہابی تو نہیں تھا، اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ انصاری صحابی۔ اور نبی تو نہیں مرا کرتے نا، وہ تو انتقال کرتے ہیں، پردہ فرماتے ہیں، پھر آ جایا کرتے ہیں۔ اپنی اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں۔ آقا، آپ قیامت کے دن اللہ کی جنتوں میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اگر ہم جنت میں چلے بھی گئے تو ہم اس مقام پر نہیں ہوں گے جس مقام پر آپ ہوں گے۔ اے اللہ کے نبی، دنیا میں جب دل چاہتا تھا آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، قیامت کے دن ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے۔ وہ نبی جو اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، عرش والا کلام کرواتا ہے تو مدینے والا فرمان جاری کرتا ہے۔ آسمان والے نے بڑی قوم دی، اس پریشان ہونے والے کو سنا دو، مگر جو اللہ کی اطاعت کر لے، اس کے رسول کی اطاعت کر لے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ رزلٹ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر انعام
قیامت کے دن تو محمد رسول اللہ کا ساتھی بنے گا صلی اللہ علیہ۔ یہ ان کا پیار، یہ ان کی محبت۔ حضرت زید کو کفار مکہ لے کر جا رہے شہید کرنے کے لیے، ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے سوال کر کے پوچھتے ہیں زید کیا خیال ہے، تیرا جی نہیں چاہتا تیری جگہ پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ، اور تو اپنے گھر والوں میں بیوی بچوں میں آرام سے سوتا ہے، تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت زید وقت کیا کہتے ہیں، نہیں اللہ کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میں اپنے گھر والوں میں سوتا رہوں اور محمد کو کانٹا بھی چپ جائے، میں تو ان کی یہ تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے اصحاب سے پڑھ کر کائنات میں کسی کو کسی سے محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی جنگ کے بعد خیمے کے اندر نہیں تھے، اور جی میں آتا ہے کاش کوئی میرے دروازے پر پہرا دے دے۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے، باہر اسلحے کی گھنٹان سنتے ہیں، پوچھتے ہیں کون ہے؟ امین امت کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں ہوں۔ کہا تجھے کس نے حکم دیا ہے میرے دروازے پر پہرا دینے کا؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے بستر پہ لیتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اگر تیری زندگی کے اندر نبی پر کوئی کافر وار کر گیا تیرے جینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آقا مجھے کسی نے حکم نہیں دیا، میرے اپنے ایمان نے حکم دیا۔ کہا پھر یاد کر لے ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور تو محمد کا حواری جنت میں بن چکا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کے میدان کے اندر ایک صحابیہ دوڑتی ہوئی آ رہی، صحابہ بتاتے ہیں تیرا خامن شہید ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ بتاتے ہیں تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ کہتی ہے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا وہ خیریت سے۔ کہا ذرا مجھے اس کے چہرے کی زیارت تو کروا دو۔ نبی کے چہرے کو دیکھتی ہے اور آواز لگاتی ہے کہ اے پیارے تیرے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد رب محمد کی قسم ہر مصیبت ہلکی ہو جاتی۔ یہ پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، تو یہ ذرا اپنے ایمان کو اپنے گریبانوں میں نگاہ دوڑائیے، ہماری بھی یہ کیفیت ہے، ہماری بھی یہ حال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے، کاش یہ حدیثیں ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اور اگر یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اتر جائے رب محمد کی قسم ہماری زندگیوں سے کفار کی تہذیب اتر کر محمدی رنگ غالب آ جائے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی باتوں کو سن کر سر ہلانا اور سبحان اللہ کہنے تک کے معاملے کو بس یہی پر بریک لگا کے رکھا۔ کہاں کچھ لوگ آئیں گے میری امت سے ہوں گے، میرے بعد آئیں گے، وہ چاہیں گے کاش کوئی ہم سے مال بھی لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے، اہل و عیال بھی لے لے، اور ان مال اولاد اہل و عیال کے بدلے صرف پیارے نبی کے چہرے کی ایک مرتبہ زیارت بھی ہو جائے۔ علی رضی اللہ عنہ وارضا فرماتے ہیں کسی کی محبت نبی کے لیے دیکھنی ہو تو اس سے کیسے پوچھا جائے گا؟ اسے کہا جائے پوری دنیا کا مال، پوری دنیا کی غنیمت، پوری دنیا کی چدراہٹ، پوری دنیا کی عزت یہ ایک پلڑے میں پڑی ہے، یا ان ساری چیزوں کو لے لے یا محمد رسول اللہ کے چہرے کے ایک دیدار کو لے لے۔ وہ کائنات کی ہر چیز کو ٹھوکر مارتے اور محمد کے دیدار کو قبول فرماتے۔ ہے آپ کا اور میرا یہ پیار، ہے آپ کی اور میری یہ محبت۔ جن کی محبت ہوتی ہے وہ اپنی زندگیوں کو محبوب جیسا بنایا کرتے ہیں، جن کی محبت ایسی ہوا کرتی ہے وہ نبی کے لیے رویا کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف آ رہے ہیں. کسی نے کہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں آ رہے ہیں. عائشہ فرماتی ہے کہ یہ وقت تو میرے نبی کے آنے کا نہیں ہے، آپ گھر میں آئے. کہا ابو بکر اللہ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، کفار گھیرے کے لیے مارنے کے لیے تیار ہے، نبی کو ہجرت کی اجازت مل چکی ہے. ابو بکر پہلا سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو ہجرت کی اجازت ہے، میں سفر میں آپ کا ساتھی بننے کی اجازت مانگتا ہوں. کہا میرا ساتھی بھی تو ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سننا تھا کہ ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگ گئے اور مجھے پہلی مرتبہ یہ بات پتہ لگی کہ کوئی محبت میں بھی رویا کرتا ہے، خوشی میں بھی آنسو بہایا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابو بکر ساتھ نکلے. سراقہ بن مالک تعاقب کرتے ہوئے پیچھے پہنچے. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سراقہ آ چکا ہے. آپ کہتے ہیں ابو بکر یہ ہمارے قریب نہیں پہنچ سکے گا. آپ نے پھر کہا اللہ کے نبی اب سراقہ آ چکا. ابو بکر فرماتے ہیں ہمارے اور سراقہ کے درمیان 1 یا 2 نیٹوں کی جگہ بچ گئی. میں نے کہا اللہ کے نبی یہ آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر تم روتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی اللہ کی قسم اپنی جان کو خطرے میں دیکھ کر نہیں روتا، آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر روتا. اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اللہ جو چاہتا ہے اس سے سلوک کر اور ہمیں اس سے دور رکھ. اللہ کے نبی کو کندھوں پر دکھاتے ہیں، پہاڑی پہ کرتے ہیں، غار میں پہنچتے ہیں. یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ پیار ہوا کرتا ہے. جو محبوب سے پیار کرتا ہے، محبوب کی حفاظت کرتا ہے، محبوب کے ساتھ رہتا ہے، محبوب کا ساتھ بھی بنتا ہے، وہ سچا محب ہوا کرتا ہے. اس محب کو میں کیسے محب مانوں جو نبی کا نام سن کے تو آنکھوں پہ انگوٹھے چوم کے لگا لیتا ہے لیکن چہرہ بناتے ہوئے واجپئی جیسا بناتا. اس محبوب کو میں کیسے محبوب مانوں جو نبی کے نام کے دم تو بھرتا ہے لیکن اپنے گھروں کے اندر محمدیت کو خالص نہیں کرتا. وہ جھوٹ بولتا ہے. غار پہ پہنچتے ہیں، کہتے ہیں آقا آپ نہیں پہلے میں غار میں جاؤں گا. غار میں کوئی جانور بھی تو ہو سکتا ہے، غار میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، میں پہلے غار میں جاؤں گا. نبی کو باہر بٹھایا، غار میں گئے، سوراخوں کو بند کیا. آخری سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر گوشت کو کھول کر کہا آقا آئیے صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو جائیے. اب آپ کے لیے اس غار کے اندر کوئی پریشانی تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے، آقا کے چہرے اقدس پہ صدیق کی آنسو گرتے ہیں. وہ نیند سے بیدار ہو کر پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں کوئی جانور ہے تو مجھے کاٹ رہا. اپنی ایڑی اس لیے نہیں ہٹاتا کہیں باہر آ کر محبوب کو تجھے نقصان نہ دے، اور اپنی ٹانگ اس لیے نہیں ہلاتا کہیں محبت کی نیند کے اندر خلل نہ پڑ جائے. یہ محبت کرنے والے، یہ پیار کرنے والے آقا اپنا لعاب دہن اس تکلیف پہ لگاتے ہیں، دور ہو جاتے. سوچئے ذرا ان حدیثوں کو لائیے پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھیے. آپ کا میرا نبی کا یہی پیار ہے. بہت کا میدان لگتا ہے، آقا کافروں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں، کفار اللہ کے نبی پہ حملہ کرتے ہیں. 1188 کافروں سے کم چھٹا. آپ فرماتے ہیں من یردہم عنا وہو رفیقی فی الجنہ. آج جو ان کفار کو محمد سے دور رکھے گا اللہ اس کو محمد کا ساتھی بنا دے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا کا نام آئے تو کہہ دیجیے صلی اللہ ہو. گھاٹے کا سودا نہیں یارو. تم ایک مرتبہ کہو گے اللہ تمہیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کر دے. ایک صحابی اٹھے شہید ہوئے، دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، چوتھے اٹھے، یہ کے بعد تیسرے شہید ہو گئے. آخر میں طلحہ بچے. 11 کی شہادت کے بعد اکیلے طلحہ نے محمد کا دفاع کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم
11 جتنا قتال کیا۔ ابو بکر کہتے ہیں آج کا دن تو طلحہ کا دن ہے، گنتے ہیں کس حد پر ابو طلحہ کے طلحہ بن عبید اللہ کے 70 زخم لگے ہوئے، کس کے دفاع میں جان دے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بیویوں کو بے پردہ گھمانے والوں، بازاروں میں شاپنگ کرنے کی اجازت دینے والوں، مردوں کے اختلاف میں چھوڑ دینے والوں، کیا تمہیں اپنے پیارے حبیب کی اس معاملے کے اندر کوئی حدیث سنائی نہیں تھی آج تک؟ اپنے گھر میں کیبل اور ڈش اینٹینا لگوانے والوں، تمہارے محبوب کی کوئی بات تمہارے کانوں تک نہیں پہنچی؟ ہم نے محمد کی محبت کو چھوڑا، محمد کی اتباع کو چھوڑا، رب نے اپنی رحمتوں والا ہاتھ ہمارے سر سے اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی احد کا میدان کفار کے گھیرے، ابو طلحہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے ہیں، آپ ابو طلحہ کے پیچھے کھڑے ہو کر پناہ لے رہے ہیں اور اپنے سر کو اٹھاتے اپنے ساتھیوں کو دیکھنے کے لیے۔ ابو طلحہ کہتے آقا اپنے سر کو نیچے رکھیے، کسی کافر کا کوئی تیر آپ کو نہ لگے۔ آج ابو طلحہ کی چھاتی محمد کی چھاتی کی محافظ بن چکی ہے صلی اللہ علیہ۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، یہ تو مرد تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احد کے میدان کے اندر میں اپنے دائیں طرف دیکھتا، میں اپنے بائیں طرف دیکھتا، ام عمارہ اور کھوتے ہوئے میرے دفاع کے اندر کبھی کافروں پہ دائیں طرف سے حملہ کرتی، کبھی بائیں طرف سے حملہ کرتی، عورتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے زخموں سے چور ہو کر شہید ہو جائے، ان کی لاشوں کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، اور اس وقت محمد کی ذات کی حفاظت تھی۔ آج آقا کے دین کی حفاظت ہے۔ سوچ لو اس 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی میں کس کس موقع پر تم پیارے آقا کے دین کے محافظ بنے، اور کون کون سے موقع پر تم نے میرے نبی کے دین پر چھریاں چلائی۔ یہ فیصلہ، یہ دل بہت بڑا مستی ہے، ٹٹولو ذرا اس کا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت انسان ہی نہیں جانور بھی کیا ہے۔ یہودیہ زہر بھرا ہوا کھانا لے کر آتی ہے، ابو داؤد کے اندر کی روایت موجود ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ آپ لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا دو، یہ بکری مجھے بول کر بتا رہی ہے آقا نہ کھائیے، میرے اندر زہر ہے۔ نبی سے پیار انسان ہی نہیں کرتے تھے، نبی سے پیار رب کے جانور بھی کیا کرتے تھے۔ بہقی کے اندر روایت موجود ہے، البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، بکری کا گوشت بھنا ہوا، آپ لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں اس گوشت نے مجھے بتا دیا ہے یہ بکری اپنے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح ہوئی ہے، کہیں میرے نبی کے پیٹ کے اندر مشکوک مال داخل نہ ہو جائے۔ یہ ان کی محبت، یہ ان کا پیار، یہ جانوروں کی محبت۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ قصہ لکھتے ہیں، ایک عیسائی اللہ کے نبی کی توہین کرتا ہے، قریب ایک کتا کھڑا ہے، ہائے افسوس، وہ توہین کے جملے سنتے ہی اس عیسائی کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ لوگ اس کو چھڑاتے ہیں اور یاد کرواتے ہیں تو نے آقا کی توہین کی تھی، کتے بھی آقا کی توہین کو برداشت۔ وہ کہتا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بات کرتے ہوئے اس جانور کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ سمجھا کہیں مجھ پہ حملہ آور نہ ہو تو اس نے نواز میں حملہ کر دیا، اس کو رسی سے باندھ دیا گیا۔ اس نے پھر اللہ کے نبی کی توہین کی، جانور نے اپنی رسی کو تمہارا جب لے کر اس گستاخ رسول کو گلے سے پکڑا اور چنچاڑتا ہوا مار ڈالا۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچئے ذرا، اپنے ایمانوں کو ٹٹولیے۔ محبت رسول انگوٹھے چومنے والا بھی دعویٰ کرتا ہے،
اور جس دن عائشہ کے گھر کا چراغ بجھا اس دن محفل میراث مناتے ہوئے اپنے گھروں کو روشنیوں سے منور کرنے والا بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے. لیکن آئیے ہمارے کرنے کے کام نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کیجیے. دوسرا کام، جب محبت آتی ہے زبانی کلامی نہیں آتی، یہ چہرے کو محبوب جیسا بنا کے جاتی ہے. محبت آتی ہے جسم پہ محمدی رنگ چڑھ جاتا ہے. محبت آتی ہے کس طریقے سے؟ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی گئی، آقا دیکھ کر ناراض ہو گئے، اس نے اتار کر پھینک دی. آقا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. ساتھیوں نے کہا تیرے لیے حرام ہے نا، بیگم کے لیے تو حرام نہیں، اٹھا کر گھر لے جاؤ. کہا جس چیز کی وجہ سے محمد کے چہرے پہ غصہ کا تاثر آیا، رب محمد کی قسم میں اپنے گھر میں نہیں لے کر جاؤں گا. صلی اللہ علیہ. جو محبت کرتا ہے وہ پیچھے چلتا ہے، وہ اتباع کرتا ہے، وہ دیکھا کرتا ہے کہاں کہاں میری زندگی محبوب کی زندگی سے ٹکرا رہی ہے. اپنے عملوں کو چھوڑتا جاتا ہے، محبوب کے رنگ میں رنگتا جاتا ہے. عجیب بات ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا بورڈ لگایا ہے؟ سوچو اللہ کی. ناراض ہو تو معاف کر دینا، چندہ لینے نہیں آیا، نہ قربانی کی کھالے مانگنے آیا. ناراض ہو جاؤ گے آئندہ نہ بلانا، نہیں آؤں گا. لیکن اللہ کے لیے سوچو تو صحیح. کبھی کسی ڈاکٹر نے اپنے کلینک پہ بقالے کا کریانہ مرچنٹ کا بورڈ لگایا ہے؟ جو اندر ہوتا ہے اسی کا باہر بورڈ لگتا ہے. اگر آپ کو پیار ہے امام کائنات سے تو امام کائنات نے تو کہا تھا لوگوں یہودیوں سے دشمنی کرو، عیسائیوں سے دشمنی کرو. وہ داڑھی کو مونڈ دیتے ہیں تو محمد کی سنت کا بات کرتا ہوں. عیسائیوں پہ بڑا غصہ ہے آپ کو اور مجھے، انہوں نے آقا کی توہین کی. میں آقا کی کتنی حدیثوں کو اپنی پاؤں کی ٹھوکروں میں رکھتا ہوں. سوال اپنے دل سے کیجیے. محبوب کی محبت کا پہلا تقاضا اس کی اتباع کی جاتی ہے، اور اتباع کرنے کا رزلٹ کیا ملتا ہے؟ جو پیارے نبی کی اتباع کرتا ہے اس پہ اللہ رحم کر دیتا ہے. واطیع اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اس کے رسول کی، لعلکم ترحمون. یہ دو کام تم کر لو، رحم عرش والا کر دے گا. اللہ کے نبی کی اطاعت سے ہمیں کیا ملے گا؟ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کے نبی کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کیسی؟ جہنم کی آگ سے بچ کے ہمیشہ کی جنتوں میں چلا جائے گا. چھوٹی کامیابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنت کے اندر ایک بالش، ایک کوڑا، ایک لکڑی رکھنے کی جگہ. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سارے مل کے بھی اس جگہ کی قیمت ادا نہیں کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اہل ایمان کے لیے نعمت کے طور پہ جو حور پیدا کی ہے، اس حور کے سر کے دوپٹے کی قیمت کائنات کی ہر چیز مل کر یہ ادا نہیں کر سکتی. جس کے سر کے دوپٹے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی اس کی اپنی قیمت کیا ہوگی؟ کس کو ملے گی؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی تباہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلے گا. اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیق کے ساتھ، شہید کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھے گا اور انہی کے ساتھ فردوس میں جائے گا. صحیح بخاری میں آتا ہے اتباع کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا میری پوری امت، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا. پوری امت جنت میں جائے گی جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. کاش اے امت محمد علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث ہمارے دلوں میں اتر جائے. پوری امت جنت میں جائے گی، جو جنت میں جانے سے انکار کرتے وہ نہیں جائے گا. قیل من ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جنت میں جانے سے انکاری کون ہے؟ جس نے میرے راستے کو پکڑا، جس نے میری سنت کو پکڑا، جس نے میرے طریق کو پکڑا، یہ جنت میں گیا
اور جس نے میری اتباع کرنے سے انکار کر دیا اس نے رب کی جنت سے انکار کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صحابہ نے کر کے دکھائی۔ کیسے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے، جب مدینہ میں پہنچے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، دل چاہتا رہا کہ چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ عز و جل نے نبی کی چاہت پہ آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ آپ نے نماز پڑھائی، ایک صحابی آپ کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک قوم کے پاس سے گزرے، کاش ہماری اتباع رسول کی کیفیت بھی یہی بن جائے۔ اور قوم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہی تھی، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میں نے عصر کی نماز اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھی، نبی کا چہرہ بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف ہو چکا تھا۔ قربان جاؤں ان صحابہ کے، اسی لیے تو نبی نے فرمایا تھا جس نے مجھے دیکھا یا اس کو دیکھا جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا، دونوں پر اللہ جنت کو واجب کر دیگا۔ ان صحابہ نے حالت نماز کے اندر یہ فرمان سنا، حالت رکوع کے اندر اپنے چہرے کو بیت المقدس سے ہٹایا اور بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ یہ نہیں کہا اے نماز پوری کر لیے بعد دیکھیں گے، یہ نہیں کہا جی شاہ صاحب آپ کی باتیں ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ داڑھی کو معاف کر دو لیکن دعا کرو اللہ توفیق دے، یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے عورت بے پردہ نکلنا اللہ کی شریعت میں حرام ہے، دعا کرو اللہ توفیق دے، یہ دعاؤں کے بہانے شیطان نے ہمارے دل میں ڈالے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے وہ اتباع کرتا ہے، جو اتباع کرتا ہے وہ انتظار کرتا ہے ابو ہریرہ کی طرح کب فرمان رسول جاری ہو ہم اس پہ عمل کر کے دکھا دیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لوگ کاروبار کے لیے نکلتے تھے، میں دہلیز محمد پر پڑا رہا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اپنے گھر میں جاتے، میں اپنی پیشانی، میں اپنے چہرے کو اپنے کانوں کو نبی کے دروازے سے لگا دیتا، کہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں کوئی حدیث ارشاد فرمائے اور ابو ہریرہ اس سے محروم نہ۔ ان کی کیفیت تو اتباع کی یہ ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی صحیح بخاری کی روایت ہے، سفر کے اندر ایک وادی میں اترے، کوئی وہاں لیٹ گیا کوئی وہاں لیٹ گیا، بکھر گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لمبے چوڑے جلسے نہیں، کوئی کیسٹوں کی تقسیم، کوئی سیڑھیاں، کوئی تبلیغیں، ایک فرمان اللہ میرے نبی کے ان صحابہ پر، ان صحابہ کی قبروں کو جنت کے نور سے منور فرما دے۔ ایک فرمان فرمایا میرے صحابہ یہ بکھر کر بیٹھنا، بکھر کر لیٹنا شیطان کی طرف سے ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اگلی منزل میں جب پڑاؤ ہوا اس طرح دل کر لیتے اگر ان پہ ایک چادر ڈال دی جاتی تو سب کو کافی ہو جاتی۔ یہ ایمان ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ اتباع رسول ہے۔ فرمان کو سن کے پھر اس فرمان کو اس لیے کھو کر نہ مارے میرا دل نہیں مانتا، میرا ایمان نہیں مانتا، میرا معاشرہ نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی۔ اگر فرمان محمد ہے دنیا روٹ جائے امام کائنات کا فرمان میری زندگی سے باہر۔ ایک عورت نبی کے صحابی کی والدہ مسلمان ہونے پر اپنے بیٹے کی اٹھیوں تپتے ہوئے ریت میں لیٹی، کہتی ہے جب تک تو میرے اپنے رسول کو نہیں چھوڑے اسی طرح ریت میں لیٹی رہوں گی، ایڑیاں رگڑتی رہوں گی، تڑپتی رہوں گی، مر جاؤں گی، لوگ تجھے ماں کا قاتل کہا کریں گے۔ مجھے بچانا چاہتا ہے محمد رسول اللہ کو چھوڑ دے۔ اب پیار، اب محبت، اب ترازو، آپ کے گھروں میں بھی ترازو لگتا ہے نا، میرے گھر میں بھی لگتا ہے۔ اللہ کے نبی اور بیگم کی محبت، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس لیے ساز کے حرامے کو توڑ دو، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ حرام کام۔ بیگم کہتی ہے گزارا ہی نہیں ہے اس کے بغیر، آپ تو ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہو، میں سارا دن ڈش دے کر گزارا کرتی ہوں۔ مقابلہ ہو رہا ہے اللہ کے رسول کی محبت، بیگم کی محبت۔ آپ چہرے کو نورانی بنا لیتے ہو، محمدی نشانی چڑھا لیتے ہو۔ بیگم کہتی ہے جب شادی ہوئی تھی تو بالکل
चिकने थे, क्लीन शेप थे। अब ये मुल्ला पता नहीं कहाँ से बनकर आ गए, हमें नहीं मंजूर, या हमें रख लो या इस दाढ़ी को रख लो। कहता है कुर्बान जाऊं, बड़ी मुश्किल से मिली है, दाढ़ी की खैर सल्ला है, तुझे ना ढूंढता फिरूं। ये तराजू लगते हैं, इधर ही तराजू है। माँ कहती है लोग तुझे माँ का कातिल कहा करेंगे, या मुझे रख ले या मोहम्मद को रख ले। कहा माँ एक है, गलत समझी मेरे प्यार, एक है, काश एक ना होती, 100 माँ के पेट से जन्म लेता। मामा हर माँ को एड़ी रगड़ते रगड़ते मर्तबा देख लेता, मोहम्मद से अपनी बेवफाई कभी ना करता। ये ईमान, ये हदीसें सुन के सुभान अल्लाह भी कहिए, लेकिन दिल के दरीचों को खोलिए। सबसे बेवफाई हो सकती है, सबको राज किया जा सकता है, सबको छोड़ा जा सकता है, उसको नहीं छोड़ा जा सकता जो क़यामत में हमें नहीं छोड़ेंगे, जो क़यामत में अपनी उम्मत को जो उनके अर्श के पाए को पकड़ कर कहेंगे अल्लाह उम्मती उम्मती उम्मती। जो वहाबी तुम्हारे लिए उम्मती उम्मती कहकर रोएगा, आज तुमको उस नबी का चेहरा ही पसंद नहीं, उस नबी का लिबास ही पसंद नहीं, उस नबी की बीवियों का किरदार ही पसंद नहीं। और इत्तबाए रसूल क्या हुआ करती है, सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद में रिवायत मौजूद है, नमाज पढ़ा के बाहर निकले, सहाबा भी बाहर निकले, सहाबियात भी बाहर निकले। गौर करना बड़ा इस हदीस से, दिल में गुस्सा आए तो माफ कर देना। शुगर के मरीज को मीठी गोलियां खिलाओगे और बीमार हो जाएगा, ये टीके लगाने पड़ते हैं, ये नीम की गोलियां देनी पड़ती है। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, वो सहाबा जो चलते जमीन पे थे, आसमान वाला जिंदगी में इनके लिए जन्नत के टिकट उतार दिया करता था। और इधर औरतों में मेरी तेरी बीवियां नहीं, फातिमा, आयशा, हफ्सा, मैमूना, सौदा। अल्लाह के नबी ने देखा दोनों इकट्ठी चल रही हैं, रास्ते के अंदर सहाबा और सहाबियात मिक्स चल रहे हैं। अल्लाह के नबी समझदार हो गए, कहा औरतों तुम्हें कोई हक नहीं रास्ते के सेंटर में चलने का, तुम दीवारों से लगकर चलो, मर्दों तुम रास्ते के दरमियान में चलो। हदीस में आता है एक मरतबा नबी ने फरमाया औरतें दीवारों से ऐसे लगकर चलती उनके कपड़े दीवारों के अंदर अटक जाया करते। अपनी बेगम को शॉपिंग के लिए अकेला भेज देने वाले, अपनी बेगम को बगैर महरम के लेमोजीन में भेज देने वाले, अपनी बेगम को मर्दों के बाजारों में मौलवियों की पता कि मैं कपड़ा लेगा, कपड़ा तो लगा सामने आता है, तूने किसको दिखाना है कपड़ा पहने? अगर खामिद को दिखाना है तो जैसा ला दिया है सजा दे, और अगर खामिद को नहीं दिखाना तो फिर ये सिर्फ मोमिना की। अल्लाह के नबी अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, फातिमा, हफ्सा, मैमूना के इख्तिलाफ का बर्दाश्त नहीं कर रहे, और हम आप तो वैसे ही शासक ज्यादती करते हैं, ये मेरा कजन है, ये मेरा फूफी का बेटा, ये खाला का बेटा, ये माँ। लो पापी तो बावरगी होती, भाभी माँ जैसी होती, जेल से पता, भाभी से, देवर से, कजन से, पुराने दौर, पुरानी बातें, और मोहम्मद भी पुराने, मोहम्मद का दीन भी पुराना, और अगर जन्नत में जाना है तो रास्ता भी पुराना। इस्लाम का कोई नया मॉडल, इस हदीस को सुनिए, एक मरतबा कहा इत्तबाए रसूल ऐसी नमाज क्या वाली औरतें दीवारों के साथ लग गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत आती है, अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये है इत्तबाए रसूल, ये है गैरत रसूल, ये है हुर्मत रसूल। अब्दुल्लाह इब्न उमर ने फरमाया मैंने अपने नबी से सुना है, मैंने अपने नबी से सुना, नबी ने फरमाया अपनी औरतों को मस्जिदों में आने से मना ना करो। अब्दुल्लाह इब्न उमर के एक बेटे ने कहा मैं जरूर करूंगा, दौर बदल चुका है, फितनों का डर है, ज्यादा फितने हैं, मैं जरूर मना करूंगा। और उसके सीने पे सही मुस्लिम की रिवायत, उसके सीने पे तुक्का मारा और कहा मैंने तुझे फरमाने रसूल सुनाया और तू उसके बाद भी कहता है मैं करूंगा। अल्लाह की कसम मरते दम तक अब्दुल्लाह इब्न उमर तुझसे कलाम नहीं करेगा। है ये मोहब्बत?
آپ تو مسجد میں آ رہے ہو بیٹا ڈش اینٹینا کا چینل لگا کر بیٹھا ہے، کبھی آئی محبت اپنے رسول کی؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ گھر میں بیٹھا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ گانے سن رہا ہوں، میں تبلیغ کر رہا ہوں، یہ بے پردہ پھر رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی مخالفت، اتنا غصہ آیا، اس کے سینے میں کیا مارا، اور راوی بتاتے ہیں مرتے دم تک پھر اس سے کلام نہیں کیا۔ ایک صحابی، ان کا بھتیجا یہاں پر پتھر رکھ کر یوں کھیل رہا، صحابی نے دیکھا، کہنے لگے اس کام سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، نہ شکار کر سکتے ہو، ہاں کسی کا دانت توڑ دو گے، کسی کی آنکھ توڑ دو گے، ایسا نہ کرو۔ وہ نوجوان پھر بھی کھیلتا رہا، کوئی بات نہیں، خیر سب اولاد جوان ہوگی، شاید جی کیا کریں، اولاد جوان ہوگی، خیر سب نہیں بات مانتے، یہ بہانہ ہے ہمارے گھروں میں نہیں، میں نے تو بڑا کہا اس کو ڈش نہ لگوا، بات ہی نہیں مانتا، میں نے بڑا کہا گالی رکھ لے، بات ہی نہیں مانتا، میں نے اسے بڑا کہا نماز پہ فجر پہ اٹھ کر جایا کر، بات ہی نہیں مانتا، جوان ہو گئی نا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی بیٹا اگر تیرے چہرے پہ تھپڑ مار دے، یہی بیٹا تیری بیگم کی بےزتی کر دے، اب بھی کہو گے کوئی بات نہیں، بیٹے نے تھپڑ مار دیا، جوان بیٹا ہے، کیا کر سکتا ہوں؟ یہی کہو گے؟ اس چھت کے نیچے اس بیٹے کے ساتھ زندہ نہیں رہو گے، اس نے باپ کی گستاخی کی ہے، اپنی گستاخی سے اتنا غصہ، اور محمد کے دین کی گستاخی سے بھی کبھی غصہ آیا؟ باپ ہی آئے، بیٹا بھتیجا ویسے ہی کھیل رہا، کہا میں نے تجھے فرمان محمد سنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو بات نہیں آیا، سن لے سن لے، رب محمد کی قسم، قیامت کی دیواروں تک میں تجھ سے کلام نہیں کروں گا، تو نے حدیث رسول کو سن کر پھر ٹکرایا۔ ایسی محبت پیدا کیجیے، ایسی صدا پیدا کیجیے، اللہ کے نبی کا فرمان سنے، تصدیق کر دیں، اور اگر آپ یہ تصدیق کر دیں، آپ اس کو اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، رزلٹ کیا ملے گا؟ ابن ماجہ کے اندر روایت آتی ہے، یہ پہلی روایت ابن ماجہ میں جو انگلی پر کھیلنے کی میں نے سنا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، لوگوں کو معراج کا قصہ سنایا، ابو جہل ابو بکر کو تلاش کر رہا، اور تلاش کر کے سوال کرتا ہے، ابو بکر کوئی بندہ رات کے ایک پہر میں آسمانوں سے جنت جہنم سے سیر کر کے صبح ہونے سے پہلے آ سکتا ہے؟ بیت المقدس 6 سال کا سفر، 6 ماہ کا سفر وہ کر سکتا ہے ایک ہی رات میں؟ فرمایا نہیں۔ ابو جہل بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے کمان تیر مار لیا ہے، نبی کے ساتھی کو بدل کر دیا۔ کہا پتا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا ہے؟ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا یہ دعویٰ محمد رسول اللہ نے کیا۔ وہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے ایک ہی پہر میں بیت المقدس کیا، جو 6 ماہ کی مسافت کا سفر ہے، پہلے آسمان پر گیا، انبیاء سے ملا، جنت دیکھی، یہ سارا منظر دیکھ کے فجر ہونے سے پہلے واپس بھی آ گیا۔ قربان جاؤں سے دیکھتے ہی صدا کرتے ہیں۔ کہا مجھے تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا اللہ کی قسم محمد سچ کہتا ہے صلی اللہ۔ ابو جہل نے کہا ابو بکر عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے، ابو بکر کا ایمان مانتا ہے۔ عقل مانے یا نہ مانے، ایمان مانتا ہے۔ میرے نبی کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال آنے والا ہے، دجال نکلنے والا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال نکلے گا کتنا عرصہ رہے گا؟ کہا 40 دن۔ کہا دنوں کی مسافت کیا ہوگی؟ کہا ایک دن سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن تمہارے عام دنوں جیسا۔ اللہ اکبر، یہ نہیں کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن ایک سال لمبا۔ فوراً پوچھتے ہیں اللہ کے نبی وہ جو 1 سال والا دن ہوگا اس میں 5 نمازیں کافی ہوگی یا کیا کریں گے؟ تصدیق، نبی کی بات سن کے تکذیب نہیں، جھٹلایا نہیں، کلام نہیں۔ حدیث تو ہے پتہ نہیں، ہم نہیں، عقل نہیں مانتی اس کو۔ فرمانے رسول آ جائے تو ایمان والے گردن کو اٹھایا نہیں۔ اللہ کے نبی نمازوں کا کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اپنے اپنے وقتوں کے مطابق، اس درمیانی وقت کے مطابق نمازیں پڑھتے رہنا۔ یہ ایمان ہے، یہ اتباع محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج گستاخوں نے ہمارے نبی کی گستاخی کیوں کی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پلے میں وہ ایمان نہیں رہا جو ایمان کافروں کے بادشاہوں کو ان کے محلات میں ڈرا دیا کرتا تھا۔ اور نبی کا گستاخ یہ کوئی نیا کام نہیں،
شروع سے چلتا آیا. سوچنا تو یہ ہے اس موقع پہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے. ابو جہل بیت اللہ میں بیٹھا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, باقی سردار کہتے ہیں یہ تمہارے سامنے آ کر سجدہ ریز ہوتا ہے, اس کا علاج نہیں کر سکتے. ابو جہل نے کہا اس کا علاج میں کروں گا. پتھر اٹھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا, پتھر مارنے کے لیے الٹے قدموں واپس دوڑا, چہرے پہ نہیں اڑے ہوئے. سردار چھٹا مار کے ہٹ پڑے, مارنے کے لیے بھاگا تھا, ڈر کے الٹا بھاگ رہا ہے. میں نے آگ کی وہ بازی دیکھی ہے, اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھتا وہ آگ مجھے جلا کر راکھ کر دے. گستاخ رسول سے بدلہ کون لیا کرتا ہے؟ عرش والا رب. اور جب مومنوں کی زندگی میں ایسا ہو, آپ کے اور میرے امتحان ایمان کا امتحان ہوتا ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک کافر کو بتوا دیتے ہیں, وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. رات کو سونے کا وقت آتا ہے, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے مجھے پہرے میں لے کے سو, مجھے ڈر لگ رہا ہے محمد مکے میں بیٹھے بیٹھے مجھے قتل نہ کر دیں. اللہ اپنا جانور مسلط کرتا ہے, وہ لشکر میں خوشبو سونگتے ہوئے اس کافر کے پاس آتا ہے, سب کو چھوڑ کر گستاخ رسول کو مار کے نکل جاتا ہے. گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. ابو رافع یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کون ہے جو ابو رافع یہودی کے سر کو کاٹ کر محمد کے قدموں میں ڈالتے. صحابہ جاتے ہیں, 5 رکن کا قافلہ جاتا ہے, ابو رافع یہودی کو قتل کر کے آ جاتا ہے. کافی شخص مدینے کا یہودی نبی کو گالیاں دیتا ہے. نبی نے فرمایا کون ہے جو اس بے ایمان کو قتل کر کے مجھے سکون پر پہنچائے. صحابہ روانہ ہوتے ہیں, کعب بن اشرف کے قلعے میں داخل ہوتے ہیں, اس سے پناہ مانگتے ہیں, اسلحہ مانگتے ہیں, پیسے مانگتے ہیں, بہانے سے باہر لے کر آتے ہیں. ایک اس کے سر کو پکڑتا ہے خوشبو سونگنے کے لیے, دوسرا وار کرتا ہے, گستاخ رسول کو مار کے ہلاک کر ڈالتا ہے. گستاخ رسول سے ایمان والوں کا پیار ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں. رئیس المنافقین آواز بجاتا ہے آج مدینے میں ذلیل نہیں آئیں گے, عزت والے آئیں گے. قافلہ واپس لوٹتا ہے. رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ مومن تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے, مدینے کی دہلیز میں کھڑا ہوتا ہے, ہر آنے والے کو جانے دیتا ہے. باپ آتا ہے, اپنی تلوار باپ کے سینے پر رکھ کے کہتا ہے تو نے کہا تھا ذلیل مدینے میں نہیں آئیں گے, تو ذلیل ہے, محمد عزت والے. قدم آگے بڑھایا تو گردن تو کاٹا, اور آ کر کہا آقا اگر میرے بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو یہ عمل, یہ خیر, یہ بھلائی, یہ نیکی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا موقع مجھے دینا. ابو بکر کو کہا تھا رضی اللہ عنہ وارضہ, ابو بکر کو کہا تھا آپ کے بیٹے سلیمان بدر کی جنگ میں 3 مرتبہ آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے آئی. باپ سمجھ کے چھوڑ دیا, کہا بیٹا اگر میری گردن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ایک بار بھی آتی, رب محمد کی قسم باپ بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, محمد کا گستاخ سمجھ کے کھا ڈالتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آ کر مسلمان ہوتا ہے. مسلمان ہونے کے بعد نبی کے لیے وہ وحی کو لکھا کرتا تھا, سورۃ بقرہ اور آل عمران لکھی. پھر عیسائی ہو کر واپس لوٹ گیا اور جہاں پر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں پتا, میں لکھ کر دیتا تھا, یہ اس کو وحی بنا کر آگے بیان کیا کرتا تھا. اللہ کے نبی کی توہین کی, گستاخی کی, موت واقع ہوئی. عیسائیوں نے اس کو زمین میں دفن کیا, دفن کر کے واپس لوٹے. صبح کا سورج نکلا, دیکھا ان کا یہ ظالم عیسائی زمین سے باہر نکل چکا. وہ سمجھے یہ کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا. اگلے دن اور گہرا دفن کیا, واپس گئے, یہ دفن کر کے لوٹے, زمین میں گستاخ رسول کو باہر بھیج دیا. تیسرے دن اور گہرا دفن کیا, اور تیسرے دن دفن کرنے کے بعد جب ہٹے زمین نے اس ظالم کو پھر کر دیا. وہ سمجھ گئے
کہ زمین بھی گستاخ رسول کو قبول نہیں کیا کرنے کے کام دماغ کی خباثت کے اوپر ان عیسائیوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی۔ نہ بھولو ان عیسائیوں نے نبی سے پہلے اللہ کی توہین کی۔ نہیں پڑھا اللہ کے قرآن کا یہ قول؟ ان عیسائیوں نے کہا تھا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بندہ نہیں اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ مریم اللہ یہ تین الہ ہیں۔ یہ عیسائیوں نے نبیوں سے پہلے اللہ کی توہین کی۔ آپ میں کیا کرے؟ سب سے پہلے نبی کی محبت کو اجاگر کرو، نبی کی اتباع کا جذبہ لے کر آؤ، اپنی زندگیوں کو چینج کرو، انقلاب لاؤ، محمدی انقلاب کے اندر اپنی زندگی کو ڈالو، عیسائیوں سے دشمنی کرو۔ کیسے؟ عقیدوں کے اندر دشمنی کرو۔ عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، اور آپ کلمہ پڑھ کر اپنے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں آواز نہیں سنتے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ؟ سنا ہے یا نہیں سنا؟ کیسے عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کر اللہ کا دشمن، اللہ کا گستاخ، اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کو نور، یہ گستاخ دن مار بنا دیتا ہے۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے عقیدے وہ عقیدے بناؤ جو عقیدے محمد رسول اللہ کے تھے۔ اپنی زندگیوں میں عیسائیوں کی تکلیف کو باہر نکال دو۔ یہ کرسمس کارڈ کس کی تکلیف ہے؟ یہ کرسمس ڈے کس کی عید ہے؟ یہ عید کارڈ بھیجنا کس کی رسم ہے؟ یہ برسی، یہ سالگرہ کس کی رسم ہے؟ یہ داڑھی مونڈنا کس کی رسم ہے؟ یہ بے پردہ پھرنا کس کی رسم ہے؟ محمد رسول اللہ کا حکم ہے یا یہود و نصارہ کا عمل ہے؟ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو اٹھا لیجیے، ساری زندگی ایک نقطے پر گزاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ۔ توحید کے لیے دعوت دی، توحید کے لیے مارے کھائی، توحید کے لیے بیٹیوں کو طلاق ملی، توحید کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا، توحید کے لیے کاروں میں پناہ لینی پڑی، توحید کے لیے دانت ٹوٹے، توحید کے لیے ماتھا پھٹا، توحید کے لیے عہد میں گڑے نہیں گرے، توحید کے لیے یہ ساری قربانیاں دی۔ بدر کے موقع سے ایک مشرک نے آ کر کہا تھا ہم آپ کا ساتھ دیں گے ان کفار کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی سوال کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کو مانتا ہے؟ اس نے کہا بات و منات کا پجاری ہوں۔ کہا بادشاہ محمد رسول اللہ مشرک سے مدد نہیں لیا کرتے۔ اللہ کے نبی کی ساری محنت اس دعوت توحید پر گزری، مارے کھائی توحید کے لیے، ماتھا پھٹوایا توحید کے لیے، اور آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس حرمت رسول کے ایشو کو لے کر غیروں کی کیا بات کریں؟ اہل توحید نے توحید کا خون کیا، اہل توحید نے توحید کا خون کیا۔ انڈیا پاکستان کے اندر اتحاد بنے، گستاخ رسول کے خلاف جلوس نکلے، اہل حدیث بھی ساتھ ہے، بریلوی بھی ساتھ ہے، شیعہ بھی ساتھ ہے۔ نہیں یقین تو اٹھائیے، 30 صفر کا ٹکرا اٹھائیے، مینار پاکستان کا اجتماع ہوا، بریلوی بھی آئے، شیعوں کا علامہ عبد الجلیل نقوی بھی آیا، اس میں دعوت اسلامی والے بھی آئے۔ سیالکوٹ کے اندر میں تقریر کرنے کے لیے گیا، مجھے ساتھیوں نے بتایا اس مسجد کے اندر شیعہ مولوی آ کر بیٹھا، اجتماع ہوئے، اجتماع کے اندر نعرہ حیدری یا علی کے نعرے لگتے رہے۔ تم نکلے تھے دل مار کے گستاخوں کے خلاف جلوس نکالنے کے لیے، اور جب تمہاری جلسے کے اندر، تمہارے جلوس کے اندر شیعوں نے آ کر نعرہ حیدری لگایا، بتاؤ تم نے اس سے بڑا جرم نہیں کیا؟ دل مار کے یہودیوں کی گستاخی سے رونے والوں، اس گستاخی کے خلاف ریڈیو کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے والوں، احمد رضا خان کی ملفوظات احمد رضا نے یہ واقعہ نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، زندہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیویاں قبر میں پیش ہوتی ہیں اور آپ اپنی بیویوں سے شاباشی کرتے ہیں۔ یہ گستاخ دل مار سے چھوٹا گستاخ ہے۔ خمینی کی کشف الاسرار پر نہیں پڑھا؟ وہ لکھتا ہے 12واں امام آئے گا، مدینے جائے گا،
نبی کے حجرے کی دیوار کو توڑے گا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا یہ محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہے گا یہ تو میرے جد امجد کی قبر ہے، یہ سائڈوں پہ قبریں کس کی ہیں؟ جواب ملے گا یہ قبریں شیخین ابو بکر عمر کی ہے۔ کہے گا قبریں پھاڑو، قبریں پھاڑی جائیں گی، ابو بکر عمر کو نکالا جائے گا، ان کو درختوں پہ ٹانگ کر چلا دیا جائے گا، بقی قبرستان میں جائے گا، عائشہ کی قبر پہ کھڑا ہوگا، پوچھے گا یہ قبر کس کی ہے؟ جواب ملے گا صدیق کائنات کی قبر ہے۔ کہے گا قبر پھاڑو، عائشہ کو نکالو، اور اس کے ننگے جسم پر درے مار کر زیادتی حد کو قائم کرے گا۔ یہ گستاخ بن مار کے گستاخ سے چھوٹا نہیں ہے۔ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہو ہم نے حرمت رسول کا بدلہ لینا ہے؟ یہ تو اللہ کے گستاخ، رسول اللہ کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، قرآن کے گستاخ، شریعت اسلام کے گستاخ۔ اے اہل ایمان، رب کے لیے توحید کا خون نہ کرو۔ افسوس ہمارے نزدیک ہر چیز کی ویلیو ہے، اگر نہیں ہے تو ایک توحید کی ویلیو نہیں ہے۔ تم سب سے اتحاد کر لیتے ہو، ذرا ایک مثال پہ غور تو کرنا۔ اپنے گھر میں دعوت کرو، اپنے بابا کو بلاؤ، دسترخوان بچھاؤ، اور بابا کے دشمن کو بھی بلا کر ساتھ بٹھا لو۔ ایسا کرو گے؟ ایسا کرو گے؟ باپ کے دشمن کو گھر میں بلاؤ گے؟ اور بلاؤ گے تو کیا باپ تم سے ہنس کر ملے گا؟ تم نے مجھے بلانا تھا تو میرے دشمن کو کیوں بلایا؟ اپنے دسترخوان سے باپ کے سامنے باپ کے دشمن کو برداشت نہ کرنے والوں، تم اپنے اجتماع کے اندر، اپنے جلسے کے اندر اللہ کے دشمن کو کیسے برداشت کر لیتے ہو؟ کبھی متحدہ مجلس عمل کے نام پہ ادھر شاہ احمد نورانی ہے، ادھر ساجد نقوی ہے، درمیان میں اہل توحید بھی کھڑا ہے۔ اہل توحید مر جاتا ہے، اہل توحید اہل شرک کو، اللہ کے گستاخوں کو، اللہ کے باغیوں کو کبھی اپنے سینے سے نہیں لگایا کرتا، مگر نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کفار مکہ کمپرومائز کرنے کے لیے۔ 6 مہینے ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، اگلے 6 مہینے آپ بھی ہمارے ساتھ مل جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواحد کبھی اہل شرک کے ساتھ اتحاد نہیں کیا کرتا، لوٹ جاؤ۔ سوچئے، سوچنے کی باتیں، کڑوی باتیں سوچئے، یہی متحدہ مجلس عمل۔ اور درمیان میں اگر کوئی اٹھ کر متحدہ مجلس عمل میں شامل کسی جماعت کے خلاف کوئی آواز لگا دے تو اتحاد برقرار رہے گا؟ چھوٹ جائے گا۔ اس نے ہماری تنظیم کو گالی دی ہے، اتحاد ختم۔ اپنی تنظیم کو گالیاں برداشت نہیں کرتے اور یاری مدد کا نعرہ لگوا کر رب کو گالی برداشت کر لیتے ہو۔ اللہ کے لیے خالص مواہب بنو، کرنے کے کام اللہ کے لیے اپنی توحید کو سمجھو۔ جس کام پر اللہ کے نبی نے زندگی گزاری اس کو اپنا جینا اور مرنا بنو۔ جس سے محبت کرو اس لیے کرو، یہ یا علی مدد نہیں کہتا، یہ یا رسول اللہ مدد نہیں کہتا، یہ قبروں پہ سجدے نہیں کہتا، یہ مردوں کو داتا نہیں کہتا، یہ مردوں کو گنج بخش نہیں کہتا، یہ قبروں کا طواف نہیں کرتا، یہ قبروں سے چھلے لا کر نہیں پہنتا، یہ خاک شفا کی پڑیے نہیں چاہتا، یہ اللہ کا مواہب بندہ ہے۔ محبت بھی توحید کے لیے، نفرت بھی توحید کے لیے۔ اگر یہ کام کر لے، اس دنیا میں انقلاب آئے یا نہ آئے، ادھر ہماری روح نکل رہی ہوگی، ادھر اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے، ادھر روح نکل رہی ہوگی، ادھر جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری سیاحکاریوں کو معاف فرما، اللہ غیرت توحید ہمارے سینوں میں اجاگر کرے، اللہ اپنی توحید کے لیے پیار اور نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما، زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، موت دے، توحید پہ دے، اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔